دوست کا معاملہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. ایک انسان کا دوست اس کے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. آپ قرآن و سنت کی نصوص پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. جیسے انسان سے بڑی غلطی ہو جائے نا اور اس کو اپنی نفس کو ملامت کرنا ہو تو وہ اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے دانت کے نیچے اپنی انگلیاں رکھ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. تو وہ جب ایک ظالم کو، ایک کافر کو، ایک جہنمی کو قیامت کے دن ریئلائز ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کری تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اپنے دانت سے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اپنے دانتوں سے. یقول، اور یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، رسول جس راستے پر چل رہے تھے میں اس راستے پر چلا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. دوستی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. بہت سارے لوگ ہدایت کے راستے پہ قدم رکھتے رکھتے محض اس وجہ سے گمراہی کے راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا دوست ان کو گمراہی کے راستے پر کھینچ لیتا ہے. اور بھئی سب سے بڑی مثال تو ابو طالب کی آپ کے سامنے. ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دے رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں میرے چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بول دو، میں اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر سکوں گا. لیکن بغل میں ایک دوست کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ابو طالب کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایک کافر دوست ہدایت کے راستے پہ قدم رکھتے رکھتے کیا کرتا ہے، ان کو کھینچ کر کے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، اور ابو طالب جو قدم بڑھانے والے تھے ہدایت کی طرف، وہ گمراہی کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں. برا دوست آپ کو جہنم میں لے کر کے جا سکتا ہے. جہنمی افسوس کرے گا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ میرا دوست تھا، ہدایت میرے پاس آ گئی تھی، رہنمائی میرے پاس آ گئی تھی، اللہ کی نصیحت مجھ تک پہنچ گئی تھی. اضلنی عن الذکر، یہ میرا دوست تھا جس نے مجھے ہدایت سے دور کر دیا، نصیحت کے قریب نہیں آنے دیا، مجھ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا. دوست انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. بعض مرتبہ دوست کا عقیدہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اس کے دینی اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ کا دین اپنے دوست کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اپنی شریعت، اپنے ماں باپ نے، اس کے ماں باپ نے جس دین پر اس کی تربیت کی تھی، دوست وہ دین چھڑوا دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. عربی میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں کیونکہ دوستی کے الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. دوست کے لیے صاحب کا لفظ بھی آتا ہے، دوست کے لیے صدیق کا لفظ بھی آتا ہے، دوست کے لیے رفیق کا لفظ بھی آتا ہے. لیکن دوستی کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں، تو دوستی کا جو سب سے اونچا لیول ہوتا ہے نا، اس کے لیے خلیل کا لفظ آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. جو اس کا سب سے گہرا دوست ہے نا، انسان کے دینی مزاج پر سب سے گہرا اثر اس کے قریبی دوست کا پڑتا ہے. کبھی یہ دوست بندے کو ہدایت دے کر کے، رہنمائی کر کے جہنم سے بچا لیتا ہے، کبھی جنت میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے.